بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر کوئی بغیر مطلب کے کام آ رہا ہے تو کچھ وقت بعد وہ بھی آپ کے کام آنا بند ہو جائے گا، وہ بہانے لگانے شروع کر دے گا۔ یہاں بغیر مطلب کے کوئی آپ کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا، آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ لوگ فری میں آپ کے کام آتے آتے تنگ پڑ جاتے ہیں۔ ہم نے 2 دفعہ یہ تجربہ کیا ہے۔ بہت ہی کم لوگ، کوئی 100 میں سے 5 لوگ کر لیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ بیزار ہو جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، یہ انسان ایک چیز پر ٹک ہی نہیں سکتا۔ انسان کو پیار کی نہیں بلکہ اپنے بدلتے مزاج کے ساتھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک واحد اللہ پاک ہے جو انسان سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اللہ کو ہم سے مطلب نہیں ہے، ہم کو اللہ سے مطلب ہے۔ آپ ہزاروں انسانوں کے بجائے بس ایک اپنے رب کے سامنے ویسا تعلق مضبوط کر لو جس تعلق کے لیے تم انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہو۔ جتنی تم مشقت انسانوں کے لیے کرتے ہو وہی مشقت اگر آپ اللہ کے لیے کرو، بس پھر دیکھنا کیسے آپ سب کی زندگی بدلتی ہے، کیسے آپ کو سکون ملتا ہے، کیسے آپ کے ذہن میں سکون آتا ہے۔ بس ایک اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے رب، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے مولا، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے پروردگار، اے فرشتوں کے الہی، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں اور شفا دینے والے رب، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے پروردگار، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اے پروردگار، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں اور خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے پروردگار، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اب ان جائیدادوں اور املاک کا ذکر ہو رہا ہے جو پہلے بنی نذیر کے ملک تھیں اور ان کی جلا وطنی کے بعد اسلامی حکومت کے قبضے میں آئیں۔ ان کے متعلق یہاں سے آیت نمبر 10 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کا انتظام کس طرح کیا جائے، چونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک علاقہ فتح ہو کر اسلامی مقبوضات میں شامل ہوا، اور آگے بہت سے علاقے فتح ہونے والے تھے، اس لیے فتوحات کے آغاز ہی میں اراضی مفتوحہ کا قانون بیان فرما دیا گیا۔ اس جگہ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ما افاء اللہ علی رسولہ منہم، یعنی جو کچھ پلٹا دیا ان سے اللہ نے اپنے رسول کی طرف کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ان الفاظ سے خود بخود یہ معنی نکلتے ہیں کہ یہ زمین اور وہ ساری چیزیں جو یہاں پائی جاتی ہیں دراصل ان لوگوں کا حق نہیں ہے جو اللہ جل شان کے باغی ہیں۔ وہ اگر ان پر قابض و متصرف ہیں تو یہ حقیقت میں اس طرح کا قبضہ و تصرف ہے جسے کوئی خائن ملازم اپنے آقا کا مال دبا بیٹھے۔ ان تمام اموال کا اصل حق یہ ہے کہ یہ ان کے حقیقی مالک یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیے جائیں، اور ان کا یہ استعمال صرف مومنین صالحین ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو اموال بھی ایک جائز و برحق جنگ کے نتیجے میں کفار کے قبضے سے نکل کر اہل ایمان کے قبضے میں آئیں، ان کی حقیقی حیثیت یہ ہے
کہ ان کا مالک انہیں اپنے خائن ملازموں کے قبضے سے نکال کر اپنے فرما بردار ملازموں کی طرف پلٹا لایا ہے۔ اسی لیے ان املاک کو اسلامی قانون کی اصطلاح میں فے یعنی پلٹا کر لائے ہوئے اموال قرار دیا گیا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی ان اموال کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ جو فوج میدان جنگ میں دشمن سے نبرد آزما ہوئی ہے اس نے لڑ کر ان کو جیتا ہو اور اس بنا پر اس فوج کا یہ حق ہو کہ یہ اموال اس میں تقسیم کر دیے جائیں، بلکہ ان کی اصل نوعیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے رسولوں کو اور اس نظام کو جس کی نمائندگی یہ رسول کرتے ہیں ان پر غلبہ عطا کر دیا ہے۔ بالفاظ دیگر ان کا مسلمانوں کے قبضے میں آنا براہ راست لڑنے والی فوج کے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس مجموعی قوت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول اور اس کی امت اور اس کے قائم کردہ نظام کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے یہ اموال مال غنیمت سے بالکل مختلف حیثیت رکھتے ہیں اور لڑنے والی فوج کا یہ حق نہیں ہے کہ غنیمت کی طرح ان کو بھی اس میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس طرح شریعت میں غنیمت اور فے کا حکم الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ غنیمت کا حکم سورہ انفال آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں، 4 حصے لڑنے والی فوج میں تقسیم کر دیے جائیں اور 1 حصہ بیت المال میں داخل کر کے ان مصارف میں صرف کیا جائے جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور فے کا حکم یہ ہے کہ اسے فوج میں تقسیم نہ کیا جائے بلکہ وہ پوری کی پوری ان مصارف کے لیے مخصوص کر دی جائے جو آگے کی آیات میں بیان ہو رہے ہیں۔ ان دونوں قسم کے اموال میں فرق فما اجفتم الیہ من خیل ولا رکاب یعنی تم نے اس پر اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے ہیں کے الفاظ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ گھوڑے اور اونٹ دوڑانے سے مراد ہے جنگی کاروائی یعنی وار لائک آپریشن، لہذا جو مال براہ راست اس کاروائی سے ہاتھ آئے ہوں وہ غنیمت میں ہیں، اور جن اموال کے حصول کا اصل سبب یہ کاروائی نہ ہو وہ سب فے ہیں۔ یہ مجمل فرق جو غنیمت اور فے کے درمیان اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اس کو اور زیادہ کھول کر فقہائے اسلام نے اس طرح بیان کیا ہے کہ غنیمت صرف وہ اموال منقولہ ہے جو جنگی کاروائیوں کے دوران میں دشمن کے لشکروں سے حاصل ہوں، ان کے ماں سوا دشمن کی زمینیں، مکانات اور دوسرے اموال منقولہ و غیر منقولہ غنیمت کی تعریف سے خارج ہیں۔ اس تشریح کا ماخذ حضرت عمر کا وہ خط ہے جو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فتح عراق کے بعد لکھا تھا۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو مال متاع فوج کے لوگ تمہارے لشکر میں سمیٹ لائے ہیں اس کو ان مسلمانوں میں تقسیم کر دو جو جنگ میں شریک تھے، اور زمین اور نہریں ان لوگوں کے پاس چھوڑ دو جو اس پر کام کرتے ہیں تاکہ ان کی آمدنی مسلمانوں کی تنخواہوں کے کام آئے۔ کتاب الاخراج لابی یوسف صفحہ نمبر 24، کتاب الاموال لابی عبید صفحہ نمبر 59، کتاب الخراج لیحییٰ بن آدم صفحات 27، 28، 148۔ اسی بنیاد پر حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جو کچھ دشمن کے کیمپ سے ہاتھ آئے وہ ان کا حق ہے جنہوں نے اس پر فتح پائی، اور زمین مسلمانوں کے لیے ہے۔ یحییٰ بن آدم صفحہ نمبر 27۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جو کچھ دشمن کے لشکروں سے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور جو متاع اور اسلحہ اور جانور وہ اپنے کیمپ میں سمیٹ لائیں وہ غنیمت ہیں، اور اسی میں سے 5واں حصہ نکال کر باقی 4 حصے فوج میں تقسیم کیے جائیں گے۔ کتاب الخراج صفحہ نمبر 18۔ یہی رائے یحییٰ بن آدم کی ہے جو انہوں نے اپنی کتاب الخراج میں بیان کی ہے، صفحہ نمبر 27۔ اس سے بھی زیادہ جو چیز غنیمت اور فے کے فرق کو واضح کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ نہاوند کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہو چکا تھا اور مفتوحہ علاقہ اسلامی حکومت میں داخل ہو گیا تھا، ایک صاحب بن اقرع کو قلعہ میں جواہر کی 2 تھیلیاں ملی۔
ان کے دل میں یہ الجھن پیدا ہوئی کہ آیا یہ مال غنیمت ہے جسے فوج میں تقسیم کیا جائے یا اس کا شمار اب فے میں ہے جسے بیت المال میں داخل ہونا چاہیے۔ آخرکار انہوں نے مدینہ حاضر ہو کر معاملہ حضرت عمر کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت بیت المال میں داخل کر دی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غنیمت صرف وہ اموال منقولہ ہیں جو دوران جنگ میں فوج کے ہاتھ میں آئیں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اموال غیر منقولہ کی طرح اموال منقولہ بھی فے کے حکم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ امام ابو عبیدہ اس واقعے کو نقل کر کے لکھتے ہیں جو مال دشمن سے بزور ہاتھ لگے جبکہ ابھی جنگ ہو رہی ہو وہ غنیمت ہے، اور جنگ ختم ہونے کے بعد جب ملک دارالاسلام بن گیا ہو اس وقت جو مال ہاتھ لگے وہ فے ہے جسے عام باشندگان دارالاسلام کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ اس میں خمس نہیں ہے۔ کتاب الاموال صفحہ نمبر 254۔ غنیمت کو اس طرح محدود کرنے کے بعد باقی جو اموال و املاک اور اراضی کفار سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہوں وہ دو بڑی اقسام پر تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک وہ جو لڑ کر فتح کی جن کو اسلامی فقہ کی زبان میں انواع یعنی فتح ہونے والے ممالک کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ جو صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، خواہ وہ صلح اپنی جگہ پر مسلمانوں کی فوجی طاقت کے دباؤ یا روب اور ہیبت ہی کی وجہ سے ہوئی ہو، اور اسی قسم میں وہ سب اموال بھی آ جاتے ہیں جو انواع یعنی فتح ہونے کے سوا کسی دوسری صورت سے مسلمانوں کے قبضے میں آئیں۔ فقہائے اسلام کے درمیان جو کچھ بحثیں پیدا ہوئی ہیں وہ صرف پہلی قسم کے اموال کے بارے میں پیدا ہوئی ہیں کہ ان کی ٹھیک شرعی حیثیت کیا ہے، کیونکہ وہ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب کی تعریف میں نہیں آتے۔ رہے دوسری قسم کے اموال تو ان کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ فے ہیں، کیونکہ ان کا حکم صاف قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے۔ آگے چل کر ہم قسم اول کے اموال کی شرعی حیثیت پر تفصیلی کلام کریں گے۔ آیت نمبر 6 یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔